جب مریم نواز نے حلف اٹھایا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ جو ہے وہ ریڈ لائن ہوگی ہماری. ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا کہ اسپیشلی ویمن جرنلسٹ جن کا ایک خاص پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے کسی بھی قسم کی وہ جو ہے وہ منفرد سوچ ہوتی تھی یا مختلف سوچ ہوتی تھی تو ان کو بہت زیادہ جیسے کہ ٹرولنگ بیشنگ آن لائن سوشل میڈیا پہ وہ جو ٹویٹر واریئرس شروع ہو جاتے تھے اس کا نشانہ بنایا گیا. یو آر ون آف دیم آلسو. ہم نے کئی ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ دوسرے اینکرز یا صحافی ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر غریدہ کو کچھ ہوا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے, اور اس کو میں نے پرسنلی یہ فیل کیا کہ اس لیول تک بات جانی ہی نہیں چاہیے. آپ کو پہلے اپنے جو ہے سپورٹرز کو سمجھانا چاہیے کہ دس از ناٹ دا وے. آپ کا ڈفرینس آف اوپینین کسی بھی انسان کے ساتھ کسی کی بھی سوچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ہاؤ ڈو یو کوپ اپ ود آل آف دس اراؤنڈ یو؟ ایک تو مریم نواز نے جو کہا کہ کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنا میری ریڈ لائن ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اینڈ اچھا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ڈلیور بھی کیا ہے. لیکن صرف وربلی ڈلیور کرنا کافی نہیں ہوگا. آپ کو 12.5 کروڑ کی پنجاب کی آبادی ہے جس میں ہاف آف دا پاپولیشن از فیمیل پاپولیشن. سو آپ کے مریم نواز کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. آپ کو نہ صرف اپنے الفاظ سے بلکہ اپنے اقدامات سے بھی آپ کو یہ ثابت کرنا ہے. CFWIJ کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں بلکہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جو آن لائن وائلنس, جینڈر بیسڈ وائلنس کیا جاتا ہے وہ 2 جرنلسٹ کے خلاف ہوتا ہے سب سے زیادہ. ایک انڈیا میں رانا کے خلاف اور پاکستان میں خلیدہ فاروقی کے خلاف, میرے خلاف. سو ایک تو ڈیلی بنیادوں پر مجھے گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں تمام سوشل میڈیا پہ, تمام اکاؤنٹس پہ. یہ تو آپ کا روزانہ کا کام ہے برداشت کرنا. پھر ہر چند ہفتوں کے بعد دس از اے پیریوڈک سسٹمیٹک کیمپین کہ ہر چند ہفتوں کے بعد ایک آرگنائزڈ کیمپین بھی لانچ کر دی جاتی ہے میرے خلاف, جو کہ موسٹ ریسنٹلی ابھی یہ تھی جس میں میری پرسنل ڈیٹیلز شیئر کر دی گئی تھیں. سو آئی وینٹ ٹو FIA اگین. میری FIA میں جنرلی کوئی 7-8 پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں جن پر مجھے آج تک سنس 2014 اور 2014 سے آئی ایم دا فرسٹ فیمیل جرنلسٹ جو سب سے پہلے اٹیک ہوئی تھی 2014 سے. اس وقت ٹویٹر اتنا ایکٹیو نہیں تھا, پاکستان تحریک انصاف نئی سوشل میڈیا پہ آئی تھی, 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا. آئی واز دا فیمیل جرنلسٹ اینکر پرسن جو کہ فیلڈ میں تھی 24/7. عمران خان کے دھرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے, لاہور سے لے کے اسلام آباد, خان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ رہنا, مسلسل ان کے انٹرویوز کرنا. سو اس بنیاد پہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ دیٹ واز اے سارٹ آف اے نیو تھنگ فار دا سوسائٹی کہ ایک خاتون صحافی ہے جو 24 گھنٹے دن ہو یا رات ہو وہ ساتھ ساتھ دھرنے کے چل رہی ہے اور کوریج کر رہی ہے, پروگرامز کر رہی ہے, رپورٹ کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. سو وہ سوسائٹی کے لیے, مردوں کے لیے ایک بڑی انوکھی سی یا ان کو ایک شغل مل گیا تھا. تو میری تصویریں اٹھا کے ایون دو میں اس وقت اس دھرنے کو کور کر رہی تھی اینڈ رپورٹڈلی پاکستان تحریک انصاف مجھے بہت پسند کرتی تھی کہ جی ہمارے دھرنے کی کوریج کر رہی ہیں, ہمیں پروموٹ کر رہی ہیں, جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, جبکہ ہم تو اپنا کام کر رہے تھے اس وقت. سو بٹ اس کے باوجود بھی ان کا جو سوشل میڈیا پہ نوجوان تھے وہ مجھے ٹارگٹ کیا کرتے تھے. میری تصویریں کوریج کے دوران کی اٹھا کے ان کو مورف کر کے, ان کو فورج کر کے, ان پہ نیسٹی ولگر کمنٹس لکھ کے کچھ انٹرویوز کر رہی ہوں, اس میں سے اٹھا لی تصویریں. بہت ایک طوفان بدتمیزی ہوتا تھا اس وقت بھی.